وضع حمل میں جب لیبر ہو رہی ہو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک اور دوا کے تعلق میں کالی کارب کیا کردار ادا کرتی ہے، کس طرح پہچانی جاتی ہے، کسی کو یاد ہے؟ وضع حمل کی الجھنوں میں جبکہ بچے کی پیدائش کے رستے میں روک پیدا ہو رہی ہو، دردیں جس انداز پہ اٹھنی چاہیے اس انداز پہ نہ اٹھ رہی ہوں، کچھ ان میں ٹیڑھا پن، کوئی الگ سی بات پیدا ہو جائے، اس صورت میں چند بہت ہی اہم دوائیں ہیں جو ہر ہومیوپیتھ کو ازبر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ وقت پھر کتابوں کی پڑتال کا نہیں رہتا۔ بعض دفعہ بڑا سخت قسم کا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس صورت میں، اور بہت سی عورتیں وضع حمل کے دوران مر جاتی ہیں۔ وہ اگر ہومیوپیتھک بس میں ہو کوئی دوا ایسی جو ان علامتوں سے تعلق رکھتی ہو تو خدا کے فضل سے وہ اکیلی دوا بہت تیز اور فوری عمل دکھاتی ہے، بلکہ اعجازی نشان دکھاتی ہے۔ ایسی صورت کے لیے آپ کو چند دوائیں ضرور یاد ہونی چاہیے، چنانچہ میں نے اس سے پہلے ایک درس میں وہ دوائیں بتائی تھیں، کسی کو یاد ہیں؟ اور 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 کولیفولیم، یہ کس نے نام بدلا ہے؟ آپ نے تبدیل فرما دیا نام، کولوفائلم، CAULOPHYLUM یا ڈبل ایل ہیں، یہ مجھے اب یاد نہیں رہا، لیکن دیکھ لو دو، خالی سنگل ہے نا، کولوفائلم۔ میں نے جو آپ کو دوائیں بتائی تھیں، ایک جرسیمیم تھی، ایک کولوفائلم تھی، ٹھیک ہے، اور کیا تھا؟ کالی فاس نہیں، جو میں نے چند دوائیں اس موقع کے لیے خصوصاً بتائی تھیں ان میں کالی کارب تھی، کولوفائلم، جلسیمیم، کالی کارب اور پسٹیلا، دیٹس رائٹ۔ پلس نہیں ہے، یہ پلس تو پولیس کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں، کیا پلس؟ اچھا، میں تو اس کو پلس ہی پڑھتا ہوں، ممکن ہے یہاں انگریز ہومیوپیتھ پلس پڑھتے ہیں اس کو؟ اچھا اچھا اچھا، مجھے تو برا لگتا ہے بس پلس میں تو پلس ہی پڑھتا رہوں گا۔ اچھا، پلس میں کہتا ہوں، آپ کی مرضی جو مرضی پڑھیں۔ یہ چار دوائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، کوئی ان کے درمیان فرق کر کے دکھا سکتا ہے مجھے؟ مبشر گلزار صاحب آپ بتائیں۔ نہیں، بچے کی پیدائش میں زیادہ دیر ہو جائے کوئی نہیں بالکل غلط۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ مختلف کولوفائلم کی علامت یہ ہے کہ رحم کا جو منہ ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض خاص قسم کی دردیں اس میں اٹھتی ہیں۔ اس کی دردیں کمر سے نیچے آ کے رحم کی طرف رخ کرتی ہیں اور ٹانگوں کے اندر کی طرف پھیل جاتی ہیں، دونوں طرف اندر کی طرف۔ یہ کولوفائلم کی علامت ہے، اور درد بڑی شدت سے اٹھتی ہے اور اس کا کوئی مداوع نہیں۔ درد کے ساتھ جب منہ کھلنا شروع ہو تو عورت کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ تسکین بھی مل رہی ہوتی ہے، اور جب منہ کھل جاتا ہے ایک درد ختم ہو جاتی ہے تو پہلے سے بہتر حالت میں ہوتی ہے وہ۔ لیکن بعض دردیں صرف دردیں ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی ریلیف نہیں ہے، ہر اگلی درد زیادہ شدت پیدا کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو خود بخود منہ کھلنے کے لیے، اصل میں دردیں پیدا ہوتی ہیں منہ کھلنے کی کوشش کے ساتھ۔ اگر منہ کھلنے کی کوشش ہوئی نہ، بلکہ وقت آیا ہو منہ کھلنے کا اور منہ نہ کھل رہا ہو، تو وہ دردیں ہیں جو منہ کھلنے میں مددگار کے طور پر گویا پیدا ہو رہی ہیں، یعنی ضرورت ہے دردوں کی لیکن منہ نہیں کھل رہا، وہ سمٹ گیا ہے، اسپیزم پیدا ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں کولوفائلم دوا ہے، اور اس کے جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آ کے
رانوں کے اندر سے درد نیچے اتر جاتی ہے. کالی کاب کی درد سیفوجا بھی بتائی تھی میں نے آپ کو. ایک اور کالی کاب کی درد نیچے جا کے رانوں کے دائیں بائیں جاتی ہے جی, اور کمر میں ایک نقطے میں نمایاں طور پر یہ اکٹھی ہوتی ہے اور پھر پھیل جاتی ہے دائیں بائیں یا کھڑی ہو جاتی ہے وہاں آ کر. ایسی مریضہ کو کالی کار مفید ہوگی. سمیسیفیوجا میں دردیں دائیں بائیں کے مسلز میں تشنج پیدا کرتی ہیں اور درد جو ہے بجائے اس کے کہ یوٹرس میں نیچے کی طرف جا کر اس کا منہ کھولے, وہ یا دائیں طرف نکل جائیں گی, کچھ بائیں طرف نکل جائیں گی, اور وہاں مریض چاہے گا کہ اس کو دبائیں اور اس کو اچھی طرح رب کریں تاکہ اس کا تشنج دور ہو. اس تشنج کی دوا اور وضع حمل کو آسان کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ سمیسیفیوجا. ٹھیک ہے. اور جرسیمیم میں علامت یہ ہے کہ دردیں اترتی ہیں نیچے اور پھر ٹکر لگا کے واپس آ جاتی ہیں. ریٹرننگ پینس which keep on attempting and then returning to the same spot where they started. This is particularly Gelsemium. ایک کیس میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا, مجھے فون آیا باہر سے ایک شہر سے. اس وقت خطرناک حالت ہے ایک لڑکی کی جس کو اس طرح دردیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی علاج نہیں, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا, اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. تو میں نے فون پہ ہی لکھوا دیا, وہاں مل رہی تھی دوا, کہ فوری طور پر اس کو جرسیمیم دیں 200 طاقت میں. اور کہتے ہیں ایسی حالت ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مر سکتی ہے اس میں, کیونکہ پریشر بہت ہے اور رحم قریب ہے کہ پھٹ جائے. تو اس کو میں نے کہا جرسیمیم دلوائیں. جرسیمیم کی 1-2 خوراکوں کے اندر ہی خدا کے فضل سے بالکل نارمل بچہ پیدا ہو گیا. بچہ بھی زندہ ہے اب ٹھیک ٹھاک. اس کے بعد پھر دوبارہ ماں کو وہ تکلیف نہیں ہوئی. تو جو ہومیوپیتھک صحیح دوائیں کام کرتی ہیں وہ مستقلاً فائدہ چھوڑ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایک مزاج کی خرابی اگر بعض جگہ خطرے پیدا کر رہی ہے, ایک دفعہ اس کو نارمل طریقے پہ حل کر دیں تو پیچھا چھوڑ دے گی. مثلاً اگر ٹینڈنسی ہے بے وجہ نزلہ کی, زکام کی, اس کی اگر ہومیوپیتھک اصلاح کریں گے آپ تو یہ رجحان کم ہوتے ہوتے بعض دفعہ بالکل قریباً ختم ہو جاتا ہے. اگر ایلوپیتھک ذریعے سے بار بار اینٹی سیپٹک دوائیں دیں گے تو اگر مہینے میں 4 حملے ہوتے ہیں تو مہینے میں 8 شروع ہو جائیں گے, اور بعض دفعہ پھر کنٹینیوس ایک کے بعد دوسرا حملہ ہوتا ہی رہتا ہے, ہر وقت اس کو ٹیکے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ بڑی مصیبت ہے. اس لیے ہومیوپیتھک کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جہاں شفا دیتی ہے, چونکہ جسم کے رد عمل سے شفا دیتی ہے, اس لیے آئندہ وہ رد عمل کمزور پڑنے کی وجہ زیادہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اس کا طبی نتیجہ یہ نکلے گا کہ امراض کے حملوں کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے اور ہر حملہ پہلے سے کمزور ہو جائے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً ہی کہنا چاہیے, کیونکہ انسانی جسم تو پھر بھی کبھی کبھی اپنی بے احتیاطیوں کے نتیجے میں بیماریاں کھینچ لاتا ہے خود اپنے لیے. اس لیے 100% دعویٰ نہیں کر سکتے, مگر اگر نارمل حالات جاری رہیں تو پھر مستقلاً بھی یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اب عورت کے لیے میں بتاتا ہوں سب کو, میں دیکھنے لگا ہوں میں کون سا پوائنٹ کو رہ تو نہیں گیا. میں چیک کر رہا ہوں وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ سارا درست ہے, کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی, اس لیے میں وقت لے رہا ہوں. سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو جرسیمیم کے متعلق جو بات بتائی تھی بالکل ٹھیک ہے, 100% یہی ہوتا ہے. آپ کو جو میں نے ایکٹیا ریسینوسا یا سمیسیفیوجا کے متعلق بتایا تھا وہ بھی نوٹ سے ثابت ہے, بالکل اسی طرح ہوتا ہے. سائڈوں پر مسلز میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے, وہاں جا کے دردیں اٹک جاتی ہیں. اور کمزور دردوں کے متعلق بتایا تھا کہ پلسٹیلا ہے, نارمل ہے, حرکت میں کوئی خرابی نہیں, جیسا ہونی چاہیے روٹین میں درد
उसी तरह उठती है, उसी तरह उस यूट्रस के मुंह तक पहुंचती है, लेकिन कमज़ोर है, जान नहीं है दर्दों में। बाद वह कई दिन ऐसी औरतें बेचारी पड़ी रहती हैं जो जिस तरह चाहती हैं दर्द एक दफ़ा उठे और फारग हो, वो होती नहीं। उसकी दवा पल्स्टिला है। और पल्स्टिला अमूमन हमल में आखिरी दिनों में दी जाए रूटीन के तौर पर भी तो फ़ायदेमंद है।